بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان، شکر، اور یہ شکر ہزار نعمتوں کی ایک نعمت اور ہزار روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے یہ شکر جو ہے نا، یہ ہزار روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں بھائی شکر غالب رہے، آدمی اپنے ارد گرد، اپنے اندر اور اپنے متعلقین سب پہ نظر ڈالتا رہے اور دیکھتا رہے کہ بھائی ہزاروں کروڑوں سے بہتر ہے، اور جو بھی حالات ہیں اس میں شکر کا پہلو غالب رہے۔ یہ تکلیفیں، مصائب، رنج، خلاف مرضی چیزیں ہر آدمی کو پیش آتی ہیں، آئیں گی۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نمازی پہ کم آئیں گی اور دیندار پہ کم آئیں گی اور غیر دیندار پہ زیادہ آئیں گی، یہ نہیں ہے۔ یہ آئیں گی سب پر، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آدمی ریئیکٹ کیسے کرتا ہے۔ بدحواس ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، شکوہ کرتا ہے، یا یہ کہ اس میں سمجھتا ہے کہ اللہ حاکم ہے، حکیم ہے، جو کر رہا ہے اپنی حکمت سے کر رہا ہے اور اس کو حق حاصل ہے۔ اور اس مشکل پریشانی میں بھی ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے کہ بیماری ہے تو اس میں تیماردار موجود ہیں، علاج ہے اور پوچھنے والے ہیں، ہزارہا نعمتیں ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل ہی آدمی وہ ہو جاتا ہے، دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیماری ایسی نہیں ہے۔ تو یہ شکر غالب رہے، اور یہی ہے اصل میں امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا انسان کو، اور ہر آدمی پہ، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، کبھی اس پہ خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی اور طرح کے حالات ہوتے ہیں، کبھی ڈر خوف ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ کس نے ہماری طرف رجوع کیا، کس نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ ہماری طرف سے ہے، اور یہ ہم ہی دور کر سکتے ہیں اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے حضرات تو فرماتے ہیں کہ بھئی توحید جو ہے، ہم لوگ توحید توحید کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، بلکہ حضرت فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، اللہ کو ایک دیکھنا ہر وقت، اور یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ جو تکلیف بھی مجھے پہنچی ہے کہاں سے پہنچی ہے، اور کسی کی مجال ہے کوئی کچھ کر سکے تصرف، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں بھی ہزار حکمتیں ہیں۔ یہ توحید افعالی جو ہے کہ افعال جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی سمجھنا۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اتنا تو جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ اگر ان کو کوئی لاٹھی مارتا ہے، کتے کو کوئی لاٹھی مارے تو وہ لاٹھی کو نہیں پکڑتا کاٹتا، بلکہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اس کے اوپر دوڑتا ہے۔ تو یہ اتنا بے زبان جانور کو بھی پتہ ہے، بے عقل جانور کو بھی پتہ ہے۔ اور انسان جو ہے وہ یہی روتا رہتا ہے کہ فلاں نے مجھے تکلیف پہنچا دی، فلاں کی وجہ سے میرے حالات یہ ہو گئے، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گئے۔ کسی کی وجہ سے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مناسب سمجھا ہمارے لیے کہ بھئی ہمارا آپریشن ضروری ہے اور یہ اس طرح سے کام نہیں چل رہا، تو پھر انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اب جو متوجہ ہو گیا تو اس کو اس تکلیف میں بھی، اس پریشانی میں بھی ایک ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اس کو یہ ہوگا کہ بھئی جو کچھ بھی حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ ہی دور کریں گے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو مصیبت، مشکل، پریشانی جو آتی ہے آدمی پر، اس میں ہزارہا اجر ہوتے ہیں۔ ایک تو مصیبت کا اجر خود، اس پہ صبر کیا اس نے، اس کا اجر، اس پہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو سب کا اجر الگ الگ ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا تو کسی حال بھی گھاٹا نہیں، اسے خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے اجر ملتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اجر ملتا ہے۔ تو اصل چیز یہ اجر ہے، یہ کرنسی ہے آخرت کی۔
اور جب جائیں گے تب پتہ چلے گا. ابھی تو ہم لوگوں کو یہ ہے نا کہ بھئی کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہی ہے, اسی پہ ہمارا پورا مدار چل رہا ہے کہ بھئی کس کے پاس کتنے ڈالر ہے اور کتنا ریٹ چل رہا ہے. تو یہ اگر دماغ میں سمجھ میں آ جائے کہ بھئی آخرت کی کرنسی جو ہے وہ اجر ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ پھر آدمی بدحواس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اور مصیبت اور تکلیف میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے. شکوہ شکایت کرتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا, میرے اوپر آ گئی, میں نے کون سا ایسا بڑا گناہ کیا تھا, نعوذ باللہ. اس طرح کے کلمات کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم ہی پہ آ گئی ہے مصیبت. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ بات کرنا یہ جو ہے اللہ بچائے ایمان کو لے جاتا ہے. تو اس پہ نہیں, بس اللہ کی طرف رجوع کر کے, اور ان حالات میں بھی جو پریشانی کے ہوں اس میں بھی شکر ادا کریں. ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں, یاد دلاتے ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ تھے مولانا اصغر حسین صاحب دیوبند میں بیمار ہو گئے, سب کو پتہ چلا. تو مفتی شفیع صاحب جو ان کے خاص شاگرد اور ان کے شریک کاروبار بھی تھے, ان کے پاس گئے, پوچھا حضرت آپ کو آپ بیمار ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے, میرا دل, میرا پھیپھڑے, سینہ, گردے سب صحیح کام کر رہے ہیں. ہر نعمت گنوا دی انہوں نے, اور پھر آخر میں کہا کہ بخار ہو گیا ہے, اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا, اور ایک بخار جو ہے اس میں بھی ہزارہ نعمتیں, کہ پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ کوئی چیز اندر گڑبڑ ہے. اگر پتہ ہی نہ چلے تو اندر ہی اندر انفیکشن پھیلتا رہے, اور پھر بعد میں ایسی اسٹیج پہ پتہ چلے کہ بھئی پورا پھیلا ہوا ہے, اب اس کا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ چیز غالب رکھی جائے. اچھا, اب ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں مل کے, وہ یہ اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ بھئی اپنی حالات درست کریں, اپنا جائزہ لیں کہ بھئی اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آج کل ایک جو میجر ڈسٹریکشن ہے وہ حالات ہے. حالات بہت خراب ہیں, ڈیفالٹ ہونے والا ہے, پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا. پاکستان کا دیوالیہ بہت پہلے ہو چکا ہے. اخلاقی طور پر, مذہبی طور پر اور معاشرتی طور پر ہم جو ہیں کوئی الگ نہیں ہیں, بلکہ بہت نیچے ہے باقی لوگوں سے. ہم لوگ فخر کرتے ہیں مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, لیکن صرف زبانی حد تک, اور اعمال میں نفاق ہے. نماز ابھی مسجدیں بھر جائیں گی, جگہ نہیں ملے گی رمضان میں. عام دنوں میں 2-3 سب سے زیادہ نہیں بنتی. اور معاملات میں دیکھا جائے تو دھوکہ اور جھوٹ اور جو گڑبڑ چیز ہے وہ کرنے کو تیار ہیں 2 پیسے کے لیے, اور اس کو سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے, اور یہ نہیں جانتے کہ آمدنی حرام ہو رہی ہے. اور آمدنی حرام ہو رہی ہے تو ہم جس حرام آمدنی سے اپنے بچوں کا ہم پرورش کریں گے, اس میں کیا برکت ہوگی؟ اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اور اس میں اس حرام آمدنی سے جو جسم پرورش پائے گا وہ کبھی اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا. یہ ہمارے حضرت نے باقاعدہ اس میں اپنی جو ختم جو بخاری شریف کی شرح ہے ناول باری, اس میں حضرت نے ذکر کیا ہے یہ جن جاگیرداروں کو, جن زمینداروں کو بغاوت یعنی انگریز کی حمایت کرنے میں, انگریز کے ظلم اور سب چیزوں کو اس کی حمایت کرنے میں زمینیں ملی ہیں. حضرت کہتے ہیں دیکھ لیجئے ان کی اولاد نسل در نسل ان کی دیکھ لیجئے, کسی ایک کو ہدایت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ جو توبہ استغفار کر لے. اسی لیے نہ کبھی یہ ظاہری طور پہ چاہے شو کریں کہ بہت دیندار ہیں, اصل دینداری نہیں آتی. بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے, اور ظلم کریں گے اپنے ہاریوں پر, کسانوں پر, اور دین کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ ہم حرام سے پرورش پا رہے ہیں, اور یہ جو زمینیں ان پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے, یہ صرف رشوت کے طور پہ دی گئی ہیں. اسی طرح سے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ بڑے پرہیزگار متقی ہیں,
نہیں دیکھ رہے، وقت سے نہیں جاتے، وقت سے نہیں کرتے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھاتے، اور جو آنا چاہیے نہیں آتا پھر بھی اس جگہ پہ کام کرتے ہیں، یہ سب حرام کام۔ اور یہ جو آمدنی ہے نا، یہ اس سے پھر برکت نہیں ہوتی اس میں، ہر آدمی روتا ہی رہتا ہے کہ پورا نہیں پڑتا، حالات خراب ہیں۔ اور شیطان نے ایسا دھوکہ دیا ہوا ہے کہ فرائض واجبات کو تو ضائع کرتے ہیں دونوں، جو کرنے کی چیزیں ہیں انہیں کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کی ہیں وہ کرتے ہیں۔ بد نظری ہے، دوسرے خراب کام ہے، اختلاط ہے مرد عورت کا، اور سود ہے، اور قرض لے کے دبا لیا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسرے کا حق ہے وہ دبا لیا کسی طرح سے بھی۔ ابھی کوئی بتانے لگا کہ اتنے بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت مشہور پروفیسر لیول پر، کہنے کہ ان کا داخلہ جھوٹ پر ہوا ہے میڈیکل کالج میں۔ اور اس زمانے میں مشرقی پاکستان کی کچھ سیٹس ہوا کرتی تھیں، خاص طور پہ ان کا کوٹا ہوتا تھا، تو جھوٹا ڈومیسائل بنا کے اس پہ کیا گیا۔ تو یہ تباہی کی وجہ ہے ہماری، وہ ساری تو یہ نکمے لوگ جب حکمران بنے ہیں تو انہوں نے ڈبویا ہے۔ یہ جو ایلیٹ کلاس ہماری ہے یہ ظالم قسم کی لوگ ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کو بالکل بھی۔ اور صحیح کیسے ہوں گے؟ صحیح ہوگا ہر فرد جب صحیح ہو۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی تو کوئی ان کے خلاف قتال کریں، جہاد کریں، کچھ اس طرح سے کریں، اس سے فساد ہی برپا ہوگا، اور یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اور زیادہ ظلم کریں گے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر صحیح ہونے کی کوشش کرے، اسی لیے ہمارے حضرات خاموشی سے کہتے ہیں کہ اپنے کو صحیح کرو، اپنے کو صحیح کرو، اور دین کے تمام معاملات میں صحیح کرو۔ یہ آج کل جو چل آیا ہے کہ جو تصوف میں ہے وہ بس تصوف کا ہے، ذکر ہی ذکر ہے، جو تبلیغ میں ہے وہ تبلیغی میں ہے، اور باقی چیزوں کو ضائع کر رہا ہے، اور جو جماعت میں ہے، جماعت فلانی میں ہے، جماعت اسلامی میں ہے، کس میں، وہ ایک طرح الگ طرح سے دین کے سارے جو شعبے جب تک نہیں صحیح ہوں گے، عقائد ہے، فقہ ہے، اور معاشرت ہے، معاملات ہے، اور اخلاق، تب تک نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی۔ کچھ لوگ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کچھ لوگ دوسری چیز کو، جیسے مولانا رومی نے فرمایا کہ بھئی ایک جگہ ہاتھی آ گیا تو کسی نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا نہیں تھا، اور سب کو شوق بہت تھا کہ بھئی ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو پہنچا ایسے وقت میں کہ اندھیرا ہو چکا تھا، تو ہر ایک نے چھو کے دیکھنا شروع کیا۔ کوئی کہہ رہا بھئی یہ تو اس کے پاؤں چھوئے تو کہا ستون کی طرح ہے، کسی نے کان چھوئے تو کہنے لگا کہ بھئی یہ تو پنکھے کی طرح ہے، سونڈ کہا کہ بھئی یہ تو وہ ہے، ہوز ہے، پرنالے کی طرح ہے۔ اسی طرح سے سب لوگ وہ کرتے رہے دماغی طور پر۔ تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کا سب کا علاج یہ ہے کہ بھئی وہاں پہ کوئی روشنی کر دی جائے، کوئی چراغ روشن کر دیا جائے، کوئی مشعل جلا دی جائے، تاکہ سب آنکھ سے دیکھ لیں، اور دیکھ لیں کہ بھئی ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ دین کے بارے میں بھی یہی لوگوں نے چیزیں پکڑ لی ہیں کہ بس یہ دین ہے، بس اللہ کے راستے میں نکلو، سہ روزہ لگاؤ، وہ کرو، چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، بس یہ دین ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے۔ بھئی دین ہر چیز ہے، یہ بھی دین ہے، اور بھی دین کے ہیں، معاشرت بھی دین ہے، سیاست میں بھی دین ہے۔ یہ نہیں کہ سیاست بالکل ہی چھوٹ گئی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں، دعا تک نہیں کرنا، یہاں تک غفلت ہے کہ بھئی حالات بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ ہی تو کریں گے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کرتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو مانگو تو اس سے، اور کوشش کرو اپنی، ورنہ گھر بیٹھے رہو اور دعا کرتے رہو کہ بھئی میرا پیٹ بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا ہے۔ اور اپنے اخلاق درست کرو، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جا کے ہوگا۔ آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ دین کا صحیح فہم نہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں دین وہی ہے کہ بس مسجد میں حاضری ہو گئی، رمضان میں روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بہت شوق ہوا تو عمرہ کرائے، بس ہو گیا دین۔ بھئی یہ تو کچھ حصے ہیں، اور زیادہ تر یہ جو ہے اس میں سے عبادات ہیں، صرف عبادات پوری ہوئی۔ عقائد کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، جو بزنس ڈیلنگز ہو رہی ہیں اس میں کتنا سود ہے، کتنا
غرر ہے، دھوکہ دہی ہے، اسپیکولیشنز جو آج کل ہوتی ہیں جس پہ ساری چیزوں کی قیمتیں وہ کی جاتی ہیں، اور سود ایسا ہے کہ ہر چیز میں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ایسے بینکوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ معاشرت جو ہے، شادی بیاہ ہوگا، کوئی تقریب ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا، اچھے 4 مہینے لگائے ہوئے، سال لگائے ہوئے لوگ ہیں، بیت ہیں، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن اجتماع کریں گے مخلوط اجتماع کر دیں گے، کہیں گے اس سے دین کا کیا تعلق، نعوذ باللہ من۔ بچوں پہ کوئی وہ نہیں ہے، بڑے بچے، بالغ بچے جو ہو رہے کہ بھئی ان کو ایسے لباس پہننا چاہیے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، اس پہ کوئی نہیں ہے۔ معاشرت دیکھی جائے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے غیر مسلموں کی معاشرت ہے، معاملات بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہا۔ اور اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے تواضع سے مل لیں، جیسے کہ ویسٹ میں ہوتا ہے، ظاہری طور پہ ہنس کے مسکرا کے خندہ پیشانی سے مل لیں۔ اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق تو دل کی خاصیتیں ہیں، دل میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، اور اکثر نہیں ہوتی۔ میں تو خود رہا ہوں 6-7 سال امریکہ میں، یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، بات ایسے کرتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے آج تک کالوں کو نہیں وہ کیا، ایکسیپٹ کیا، ہم آپ کو کیا کریں گے، وہ نفرت رکھتے ہیں کالوں سے، ابھی تک 300 سال ہو گئے ان کو ساتھ رہتے ہوئے، اور بیچارے جو جس حالت میں ہیں کالے، وہ ہیں سب سے غریب، سب سے زیادہ ابیوزڈ، لیکن ظاہری طور پہ کہو تو بہت ان سے خندہ پیشانی سے مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ بظاہر ملیں گے، لیکن جیسے ہی غائب ہوگا آدمی کہیں گے اوہ یہ تو بہت ہی خراب آدمی ہے، ان کا تو یہ معاملات ہیں، اور یہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ غیبت ہو گئی، وہ ہو گیا، تکبر ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، بہتان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ غیبت، کہا کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے برائی کرو، تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر واقعی وہ برائی اس میں ہو تب بھی یہ غیبت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہاں، جبھی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ برائی ہے اور تم اس کا ذکر کر رہے ہو، اگر وہ برائی نہیں ہے پھر تو یہ بہتان ہے، تم اس پہ جھوٹی الزام لگا رہے ہو۔ اور ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیں، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ تو بیسک بلڈنگ بلاک جو معاشرے کا ہے وہ ہر فرد ہے، ہر فرد جو ہے وہ معاشرے کی ایک برک ہے، ایک اینٹ ہے، وہ اینٹ ہی خراب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، خراب مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، اسی لیے پوری عمارت جو ہے وہ بالکل ہی ایسی ہو رہی ہے کہ اس پہ سارے لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ جو ہمارے معاشرے کی اس وقت پاکستان کی حالت ہے وہ ہر طرح سے، ہر فیلڈ میں خراب ہے، ایتھوپیا صومالیہ والی حالت ہے، اور ترم خوانی اتنی ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہماری آرمی اتنی اچھی ہے، اور اسی پہ پیسہ ضائع کر رہے، نہ تعلیم پہ ہے، نہ علاج پر ہے، نہ لوگوں کی بہتری پر ہے کہ بہتر انسان بنایا جائے آدمیوں کو۔ تو ظالم پیدا ہو رہے ہیں اور ظلم کر رہے، اور وہ ہوتا رہے گا جب تک یہ ساری چیزیں بہتر نہیں ہوں۔ تو میری آپ کی ذمہ داری یہی کہ بھئی ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، ہم یہ چیزیں پیدا کریں اپنے اندر کہ ایک بہتر انسان ہو جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی 4 طرح کی مخلوق ہے، ایک وہ جو ظلم کرتی ہے، چیرتی ہے، پھاڑتی ہے، مارتی ہے، ڈگ مارتی ہے، ڈستی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں۔ دوسری وہ ہے کہ جو فائدہ پہنچاتی ہے، نقصان بالکل نہیں پہنچاتی، پرندے ہیں اور گائے، بیل، بکریاں، یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بعض ایسے ہیں کہ وہ دونوں کرتے ہیں، کبھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور کبھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بھئی آدمی اپنے آپ کو دیکھے میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں فائدہ پہنچاتا ہوں، اور بعض بے ضرر ہیں، یعنی ان کا ہونا نہ ہونا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، بیکٹیریا ہے، وائرسز ہیں، کروڑوں ایسے ہیں ہمارے اندر، ایسے ہیں جن کا ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی ان کا مصرف کیا ہے،
جی جی آج کھولا ہوا ہے. السلام علیکم. تو ان کا مصرف پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. آرام سے آتے. تو السلام علیکم. اوپر بھی بیٹھا لیں ان کو بھی. تو وعلیکم السلام. تو ان کا مصرف ہی نہیں پتہ. تو وہ فرمانے لگے بھائی دیکھو بھائی آپ اپنے آپ کو دیکھو تم کس کیٹیگری میں ہو. یا نقصان ہی پہنچاتے ہو ہر وقت, یا کبھی نقصان پہنچاتے ہو کبھی فائدہ. تو کم از کم اس کیٹیگری میں تو ہو جاؤ نا جو بے ضرر ہے, جو جس سے لوگوں کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے. اور فائدہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے, کیونکہ اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت کا فائدہ ہے. کیونکہ آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصلی کامیابی وہی ہے. ہمارا دماغ یہ سیٹ ہوا ہے کہ کامیابی کیا ہے, اچھا کیریئر, اچھے اسکول میں تعلیم, باہر جا کے پڑھ لینا, اور اچھی تنخواہ مل جانا, اچھی جگہ رشتہ ہو جانا. اور اچھی جگہ رشتے کا مطلب یہ کہ مالدار جگہ ہو, خوبصورتی ظاہری ہو, اور جاب کا بہت تگڑی جاب مل جائے, بنگلہ, گاڑی, یہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں. اگر جائز طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو کوئی اس میں وہ نہیں. لیکن یہ سب ہو جائے اور آخرت کی کامیابی نہیں ہو انسان کو, السلام علیکم, تو پھر فائدہ نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے, بہت ہی دیندار, متشرع, بزرگوں کے صحبت یافتہ, اور وہ کہنے لگے مجھے پتہ تھا کہ یہ تہجد گزار ہیں, صف اول کے نمازی ہیں. اور آ کے انہوں نے اپنے ساتھ ایک بیٹے کو لائے جو کہ آج کل کے دور کے نوجوانوں کی طرح تھا, اور فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بہت قابل ہے, اور پتہ نہیں باہر سے پڑھا ہے, امریکہ لندن میں پڑھا ہے, اور پتہ نہیں کہاں کون سی کمپنی میں لگا ہوا ہے, اور کیا بہت تعریفیں کی, اور ساری تعریفیں جو کی وہ دنیا کے متعلق کی. اور کہنے لگے میں آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں, دعا کر دیں, کیونکہ یہ سب باہر رہ کے اتنے عرصے تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. تو حضرت کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو, جو آدمی مر گیا ہے, اس سے کہے کہ بھئی یہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی بہت اچھے ہیں, اس کا ساری آنکھیں بھی صحیح ہیں, اور اس کا ناک بھی صحیح ہے, اور سر بھی صحیح ہے, بس تھوڑی سی جان نکل گئی ہے. اہمیت نہیں ہے دین کی, آخرت کی اہمیت نہیں ہے دل میں لوگوں کی. اور یہ دیندار لوگوں, حضرت فرما لیں گے یہ دیندار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت تھانوی کو ایک صاحب نے, حضرت کے پیر بھائی تھے, ان کا خط چھپا ہوا ہے, انہوں نے خط لکھا, اور خط بھی پڑھنے کے لائق ہے, کیونکہ 2 خط اور اس کا جواب دونوں پڑھنے کے لائق ہے. حضرت نے تربیت السالک میں شامل فرمایا ہے. تو اس میں لکھا انہوں نے کہ حضرت میں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا, سانحہ گزر گیا, میری دنیا ختم ہو گئی, میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. میرا جوان لڑکا 19 سال کا, جس نے اپنی قابلیت سے انٹر پاس کر لیا تھا, اور اس کے اب پھلنے پھولنے کے دن تھے, اور اس کی شادی اور وہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ تھا, وہ ایک دم سے بیمار ہوا اور وہ مر گیا. میری تو دنیا ختم ہو گئی. اور بہت اثر والا خط جو زبان ہے جو اس میں استعمال کی گئی ہے نا, وہ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے. میرے دل کو قرار نہیں ہے, آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے کہ مجھے صبر آئے. میرا تو نام ختم ہو گیا دنیا سے, میرا واحد اکلوتا بیٹا تھا. تو حضرت نے تسلی کا, پہلے پیراگراف میں تسلی کا جملہ لکھا, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ہم سب اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف جانا ہے. اس میں انہوں نے اور پھر لکھا صبر کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, اور زندہ بزرگوں میں سے جو جس سے سب سے زیادہ عقیدت ہے اس کا تصور کریں. حضرت نے یہ لکھا ہے باقاعدہ, اس میں کہا صبر آتا ہے اس سے. اور دوسرے پیراگراف میں لکھا کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں, اور آپ کے خط سے مجھے بہت افسوس ہوا
کیونکہ آپ نے اپنے رنج و غم کی جو باتیں ساری لکھی ہیں وہ لکھی ہیں دنیا کا نقصان. یعنی آپ کا جو مطمع نظر، آپ کا گول، آپ کا فوکس، آپ کا جو چیز ہے دماغ میں جس کو آپ پرائیورٹی دے رہے ہیں وہ دنیا ہے، جبکہ مسلمان کے لیے تو آخرت ہے. جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ تو بالغ بچہ تھا، لیکن جو نماز پڑھی جاتی ہے نابالغ بچوں پر، تو باقاعدہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، اس میں ہے کہ شافع مشفع، کہ شفاعت کرنے والا، ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول ہوگی. کو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بہت رنج ہوا آپ کی اس خط سے، کہ آپ کے سے تو یہی لگتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، جبکہ اصل چیز تو آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کا اجر ہے. کون رہا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف رکھا، انہوں نے ان کا وصال ہو گیا، تو یہ کہ آخرت کو بنانا، آخرت کو ترجیح دینا. ہارورڈ لا اسکول جو ہے اس کے باہر انہوں نے قرآن کی وہ آیت لکھی ہے کہ تم اللہ کے لیے گواہی دو کہ وہ تمہارے حق میں جائے یا تمہارے خلاف جائے، لیکن اللہ اگر تو یہ ایمان والوں تم گواہی دو اور سچی گواہی دو. یہ نہیں کہ دنیا کے 2 پیسے کے لیے کہ بھئی میرا فائدہ ہوگا، میرے اپنے لوگوں کا معاملہ ہے، جھوٹی گواہی دے دو. یہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز آخرت ہے. حالات اتنے خراب ہیں، مالی پریشانیاں ہیں لوگوں کو، کیا کیا چیزیں ہیں، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، ہم کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم اپنی بہتر کر سکتے ہیں، وہ بہتر کر لیں، باقی پہ اللہ کے اوپر توکل کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس کو صحیح کر سکتا ہے. اور ہر اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اس سے خراب حالات آ چکے ہیں امت پر. جب یہ تاتاری آئے تھے تو سروں کے مینار بناتے تھے. دہشت اتنی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں، تلوار لاؤں گا، تمہیں ماروں گا. مسلمان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے ہل سکے، اتنی دہشت تھی. کہتے ہیں دجلہ کا پانی اتنا مہینوں تک کالا رہا ہے، پورے کتب خانے ڈبو دیے انہوں نے. اور وہ تصویر آج کل بھی کہیں پہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے کتاب نکالی ہے دجلہ سے، اس پہ لکھا ہے کہ تاتاریوں کے حملے میں یہ کتاب اس میں ڈالی گئی تھی اور میں نے اس کو نکالا ہے اس میں سے. آج بھی موجود ہے وہ. اس سے خراب حالات آ چکے ہیں. پاکستان انڈیا میں آ چکے ہیں، تقسیم سے پہلے غدر، اور بھی بہت سارے، اور سب میں اللہ کی حکمتیں. اور دعا ہم لوگوں کو یہی کرنی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یا آپ کی طرف سے، آپ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں، ہمیں بچا لیجیے شامت اعمال سے، ہمارے لیے عذاب نہ ہو. جو بھی صورت حال ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اس میں توفیق ہو رہی ہے، اللہ کی طرف دعا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہوگا. اجر تو ملے گا آخرت کا، اور آخرتی کی کامیابی سب سے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تلوار لگ رہی ہے، پہلا کلمہ منہ سے جو نکل رہا ہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہوگی. جبکہ بظاہر دیکھا جائے تو تلوار لگی ہے، زہر آلودہ تلوار لگی ہے. بھائی کون سی کامیابی؟ کہ اللہ کیا تو کامیاب ہو. کامیابی کا معیار جو ہمارا ہے، آپ کا ہے، وہ ہے اللہ کیا، یہاں پہ نہیں. اور ہمارے یہاں ایک وہ لائے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے، ضعیف حدیثوں میں سے، بعض لوگ کہتے ہیں موضوع، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غریبوں سے، فقیروں سے، مظلوموں سے، بیماروں سے کہیں گے کہ بھئی میں نے تم کو یہ جو تمہارے اوپر حالات ڈالے تھے، کسی ظلم کی، ذاتی کی وجہ سے نہیں ڈالے تھے، بلکہ میں تمہیں اجر دینا چاہتا تھا. تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے کام کر سکو، تم اتنے نیکیاں کر سکو، گناہوں سے بچ سکو.
تو تم پر ایسی مصیبتیں میں نے ڈالیں کہ تمہارا اجر اس سے بڑھے. اور ہم غزالی ایک حدیث لے کر آئے کہ بعض لوگ جنت میں لائے جائیں گے زبردستی، ان کے بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے میں طوق پڑے ہوں گے، گھسیٹ کے لائے جائیں گے جنت میں. آنا نہیں چاہیں گے، چاہتے تھے وہ کہ ہم غلط کام کریں، وہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنا دیں گے ان کے لیے سخت کہ وہ جنت میں آئیں گے. اصل چیز بس یہ کہ ایمان کی حفاظت کریں، ایمان پہ قائم رہیں اور اسی پہ ہماری موت ہو جائے. اصل کامیابی یہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا کتنے دن کی، 80 سال کی، سب آج کل بہت عمریں بڑھ گئی ہیں، 90 سال کی، 100 سال کی، ختم ہی ہو جائے گی. اس کے بعد اصلی زندگی شروع ہوگی، اور پھر اس کی کامیابی اصل کامیابی، اور اس میں جو ناکام ہو گیا اللہ بچائے وہ اصل ناکامی ہے. آج کل ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں. ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے کہ کہیں سے نکل جائے، باہر چلا جائے، کہیں اور جا کے غیر ملک میں رہنے لگے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے والی ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. امریکہ میں سروے ہوا ہے تو جو سب سے پہلے آ کے عرب بسے تھے ڈیٹرائٹ، مشیگن اور اس طرح کے علاقوں میں، ان کی 4تھی 5ویں نسل آج کل ہے، غیر مسلم ہو چکی ہے. کوئی نہیں ہے اس میں جو پریکٹسنگ مسلمان ہو، بلکہ وہ ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہمارے باپ دادا تھے. تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور اس محنت میں لگائے رکھے کہ ایمان کی حفاظت کرے. ایمان کمزور ہوتا ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، جو کہے گئے ہیں کام کرنے کو ان کو چھوڑ دینے سے، اور جو ان کو منع کیا گیا ہے گناہ کے کام ہیں ان کو کرنے سے. تو آج کل ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی آج کل جو بہت گناہ عام ہے، اس میں نظر کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، اور معاملات، فائنینشیل ٹرانزیکشن، سود ہے اور قرض ہے، اس سب میں بہت گڑبڑ ہے آج کل. تو اللہ تعالیٰ، اور توبہ معافی تلافی کرتے رہیں. غلطی کس سے نہیں ہوتی، سب سے غلطی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، معصوم ہیں، ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی میں 70 دفعہ 100 دفعہ روز استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ بھئی بزرگ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ صبح شام استغفار تو کرتا رہے آدمی، خصوصاً سونے سے پہلے. اور یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غیث المستغیثین، یا ماد المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ظاہری باطنی گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا العالمین، ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، ہماری نالائقی ہے، ہم نے گناہ کیے. یا العالمین، آئندہ کے لیے ہمیں بچا لیجیے. اگر پھر سے پھسل جائیں تو فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے. ان لوگوں میں سے نہ کیجیے جو نڈر ہو کے بے خوف ہو کر بغاوت کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. یا العالمین، ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے. اس رستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیں، ہمارے لیے آسان فرما دیں دین پہ چلنا. یا العالمین، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجیے، پیدا فرما دیجیے. یا العالمین، تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے. دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین کا صحیح اس پہ چلنے کا توفیق عنایت فرما دیجیے. ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، معاشرہ اور ماحول ایسا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے. ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا العالمین، آپ سے تمام خیر مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین، ہمارے بیوی بچوں، گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، والدین،
تمام مسلمانوں رشتہ داروں تم سب کی حفاظت فرمائیے ہر طرح کے حادثات سے، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اذا رسانیوں سے، رائج الوقت، بے حیائی، بے شرمی سے یا العالمین، چوری چماری، دھوکہ دہی، ہر چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین، ہمیں ملک کے حالات بہتر فرما دیجیے یا العالمین، ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق عنایت فرمائیے، صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، شام میں، برما میں، فلسطین، ترکی، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ قابل عنایت فرمائیے۔ ہمارے عزیز ہیں عرفان صاحب، وہ بہت شدید بیمار ہیں، ان کی مشکل آسان فرمائیے، رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، خاتمہ بالایمان فرمائیے یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔